السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، ایک بہن کا سوال آیا ہے اور تشہد کے سیغوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اس کے سیغے جو ہیں اس کے بارے میں سوال تھا، تو میں نے پسند کیا کہ تشہد کے بارے میں کچھ غلط چیزیں بھی لوگوں میں معروف ہو چکی ہیں، اس پہ بھی بات ہو جائے، جن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو آپ نے یہ جملے کہے اور اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فقال سیدنا جبریل، اور جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا ایک قول ہے کہ فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ حدیث، یہ جملے، یہ قصہ مشہور ہے التحیات للہ والصلوات کے بارے میں، کہ یہ حوار تھی، گفتگو تھی، کنورسیشن تھی رب اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، جسے ہمیں نماز میں بتایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث، نہ موضوع حدیث من گھڑت، نہ کسی ضعیف حدیث سے یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ علماء لجنہ دائمہ یہاں سعودی عربیہ کی علماء کی جو کمیٹی، ان سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس کی تردید کی، بلکہ جواب میں یہ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو کہ جس میں کہتے ہیں قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد کفی بین کفیہ، مجھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تشہد سکھایا، میرا ہاتھ ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا، کما یعلمنی سورہ من القرآن، جیسے مجھے قرآن کی کچھ سورت یاد کرواتے ہیں۔ تو یہ وہ جملے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اشہر ہے، سب سے زیادہ مشہور یہ صیغہ ہے، جو کہ 20 سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا ہے یہی صیغہ۔ اس کے علاوہ اور صیغے بھی ثابت ہے نبی علیہ السلام سے۔ تو جو صیغے ہیں وہ مختلف ہیں، جیسا کہ ان کے الفاظ کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ جو صیغہ ہے الصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ جو صیغہ ہے بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم میں ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صیغہ ثابت ہے، اس میں وہی الفاظ ہیں، صرف اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے لفظ ہے، یعنی یہ اضافہ ہے وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور شیخ البانی نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صیغہ ثابت ہے التحیات للہ، الزاکیات للہ، الطیبات للہ، الصلوات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ موطا مالک میں ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو یہ اس کے صیغے ہیں، اس کے معنی پہ ہم غور کریں۔ التحیات کا معنی ہوتا ہے تمام قسم کی تعظیم اور عظمتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، التحیات میں الف لام جو استغراق کے لیے ہے، کہ تمام قسم کی تعظیمیں، عظمتیں اور کبریائی اللہ کے لیے ہے۔ والصلوات، ساری نمازیں آ گئیں، ساری دعائیں اس میں آ گئیں اور ساری عبادات آ گئیں۔ والطیبات سے مراد پاکیزہ کلام ہے۔ وَإِلَيْهِ يَرْفَعُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اللہ کی طرف سے پاکیزہ کلام جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ کلام صرف جاتا ہے جس پہ اجر ملتا ہے، باقی چیزیں نہیں جاتی۔ اور دوسری یہ کہ اللہ پاکیزہ کو پسند کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، نقص سے پاک ہے، یہ بھی مراد ہے۔ لا يقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہی قبول کرتا ہے۔
پھر ہے السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو نبی علیہ السلام پر ان کی زندگی میں اور بعد میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو رحمت سے پہلے اس لیے بیان کیا گیا کہ پہلے تخلیہ ہے، یعنی نقائص سے سلامتی ہے، اور بعد میں پھر تحلیہ ہے. ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہیں، اور وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہیں. دنیا کے اندر تو رحمتیں جو ہیں اللہ کی، گناہوں سے بچنا، درجات کی بلندی، اور ہر برائی سے بچانا، حفاظت، اور آپ مرنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال سے محفوظ رکھے، اس کی سختیوں سے، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، درجات کی بلندی میں برکات ہوں، اور آپ کے جو یہ دین ہے یہ پھیلنا اس کا، اور جتنا یہ پھیلے گا، جتنے اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نامہ اعمال میں جائیں گے، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، تو پوری امت کا ثواب جو کام وہ کرتے ہیں وہ نبی کو ملتا ہے. تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم اپنے اوپر بھی سلام کرتے ہیں، اور عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام کہتے ہیں. تو ہر اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس کا باطن بھی پاک ہے، صالح ہے، اور ظاہر جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے. تو اگر ہم اس میں ہیں تو ہمیں بھی یہ دعا ہر مومن کی ملتی ہے، اور اللہ کے بندے جو ہیں اس میں آسمان میں بھی ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے سلام پہنچتا ہے حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی، اور ہر جگہ پہ جو زندہ ہیں، فوت ہو چکے، ہر جو اللہ کے نیک بندے ان کے لیے یہ دعا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو ہر نیک بندہ بھی یہ جب دعا مانگتا ہے، اگر ہم صالح ہیں تو ہمیں یہ دعا پہنچتی اس نیک آدمی کی. اور یہ اندازہ لگائیں کہ نیک ہونا کتنی خیر اور بھلائی ہے، کہ نیک لوگوں کو کہنے کے بغیر جو ہے ان کی دعائیں پہنچتی ہیں، اور ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو کتنے عظیم یہ کلمات ہیں، اگر ان پہ توجہ، ان پہ تفکر، تدبر کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، دل کی محبت کے ساتھ، گہرائیوں کے ساتھ یہ کلمات جب کہے جائیں، نبی علیہ السلام پہ درود ہے اس کے بعد، اور یہ نبی علیہ السلام پہ سلام ہے، آپ پہ رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے، اپنے لیے صالحین کی دعا ہے، تو کتنا لطف اور کتنا سرور آتا ہے ان دعاؤں کو پڑھنے کا، اور کتنی طبیعت جو ہے حشاش اور بشاش ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور ہر نماز اور زیادہ اسے قریب کر دیتی ہے رب کے. تو یہ اس کے صیغے تھے اور یہ مفہوم تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور ہماری نمازیں جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کر دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.